अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब मेरी बीवी फोत हुई तो मेरी 2 बेटियां थी। मुझे इनकी फिक्र थी, इसलिए मैंने दूसरी शादी न की और कमाने के लिए बाहर चला गया और बेटियों को बेवा बहन पालने लगी। वो कहती माँ बन के इनको पालूंगी, मैं हर माह पैसे भेजता, लेकिन जब बेटियों से बात करने का कहता तो वो बहन टाल देती। इस तरह 1.5 साल का अरसा गुजर गया, पर बेटियों से बात न हुई। तो अचानक इनसे मिलने पाकिस्तान वापस आ गया। मैं घर का दरवाजा बजाने लगा तो कलेजो मुंह को आ गया। बेटी भिखारी के कपड़ों में घर से बाहर है और मैं जो ही दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हुआ तो उड़ती हुई प्लेट मेरे कदमों में आ गिरी। अंदर से आती चीखों पुकार की आवाजें सुनते ही मैं समझ गया कि आज फिर जबरदस्त दंगा हो रहा है। मैं फौरन ही आगे बढ़ता ताकि मामले की नजाकत को समझ सकूं। आवाजें बावर्ची खाने की जानिब से आ रही थी। मैं जो ही बावर्ची खाने के दरवाजे पर पहुंचा तो एक प्लेट उड़ती हुई मेरी तरफ आई। मैंने फौरन एक जानिब झुककर अपना बचाव किया। प्लेट दरवाजे से टकराकर मेरे कदमों में गिरकर चूर चूर हो गई। मैंने हैरत और सदमे से साकित होकर प्लेट फेंकने वाले की जानिब देखा और अपनी बहन को खड़े देखकर हैरान रह गया। ये क्या हो रहा है? मैं गुस्से से दहाड़ा, मगर मेरी बहन दाड़ किसी पर कोई असर दिखाई न दिया। वो दोनों एक नजर मुझ पर डालकर आपस में वैसे ही बहस और तकरार में मशगूल हो गई जैसे पहले थी। मैं कुछ देर खड़ा इनकी बहस का मौजू जानने की कोशिश करता रहा, मगर कोई फायदा न हुआ। ना जाने वो दोनों किस बात को लेकर बहस कर रही थी। फिलहाल तो यही लग रहा था कि झगड़े की कोई एक खास वजह है। मैंने गरजती आवाज के साथ बहन को कहा, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरी बेटियों से भीख मंगवाने की? तुमने तो कहा था मैं इन्हें माँ की तरह पालूंगी। जिस पर बहन ने गुस्से में मुझे बार बार उंगली दिखाकर कुछ ऐसे राज फाश किए जिन्हें सुनकर मेरे 14 तबाक रोशन हो गए। मेरा नाम जुनैद है। हम 2 बहन भाई थे। मेरी बहन मुझसे 6 साल बड़ी थी। जब मैं कमाने के काबिल हुआ तो अब्बा ट्रैफिक हादसे में चल बसे। हमारे छोटे से खानदान पर शोक की कैफियत तारी थी। अब्बा की मौत का मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं अब्बा के बेहद करीब था। घर में मजीद सन्नाटा छा गया। अब्बा ने अपनी जिंदगी में मेरी बहन को रुखसत कर दिया था। वो अपने घर की थी। अब्बा की मौत के बाद चंद हफ्ते बाद हमारा साथ गुजार कर मेरी बहन शबनम वापस लौट गई। घर में और अम्मा रह गए थे। अम्मा हर वक्त अब्बा को याद करके रोती रहती। मैं अम्मा की हालत देखकर उदास हो जाता। मैं चाहता था कि अम्मा अब्बा की मौत का गम अपने सर पर सवार न करें, क्योंकि इस तरह वो खुद को बीमार हो सकती हैं। अब्बा के बाद अम्मा को खो देना नहीं चाहता था। मेरा इस भरी दुनिया में अम्मा के सिवा था ही कौन? लिहाजा मैंने अम्मा की ढाढ़स बनाए रखा। मैं इनकी जिंदगी की तरफ लाने की बेहद कोशिश करता रहा। हर वक्त इनको बातों में मशगूल करता। रफ्ता अम्मा भी बहल गई और वापस जिंदगी की तरफ लौटने लगी। अब्बा का गम खत्म तो नहीं हो सकता, मगर वक्त के साथ साथ कुछ भर गया था। अम्मा को मेरी शादी की फिक्र लाहक हुई तो वो लड़कियों की तलाश में निकल खड़ी हुई। मैं भी खुश था कि चलो इस बहाने अम्मा कुछ बहल जाएंगी। मैं चाहता था कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आए जो मेरी अम्मा को मुझसे अलग ना कर सके, बल्कि वो मेरे घर में और मेरे माहौल में घुल मिल जाए की भी यही ख्वाहिश। अम्मा ने अपनी काफी जानने वालियों को लड़कियों के लिए कहा रखा था। फिलहाल आखिर एक दिन अम्मा की तलाश खत्म हुई और अम्मा ने मेरी बहन के ससुराली रिश्तेदारों की बेटी मेरे लिए पसंद कर ली। अम्मा ने मुझसे मेरी राय पूछी तो मैंने भला क्या एतराज होना था। मैं अम्मा की पसंद को और मर्जी में खुश था। मैं चाहता था कि अम्मा अपनी पसंद की बहू इस घर में लाए ताकि बाद में भी अम्मा को पसंद रहे और अम्मा इसमें कीड़े ना निकालें। लड़की वालों ने भी फौरन ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अम्मा शादी की तैयारियों में मसरूफ हो गई। मैं अम्मा को तैयारी करते दिखता तो मुस्कुरा देता। दुनिया जहाँ की कोई ऐसी चीज न थी जो उन्होंने अपनी बहू के लिए न ली हो। वो बड़े अरमान और शौक से मेरी बीवी के लिए जोड़े तैयार कर रही थी। मेरी बहन भी इनका पूरा साथ देती थी और रोजाना ही अम्मा के साथ बाजार जाने का मौजूद होती थी और दोनों जी भरकर खरीदारी करती। वक्त पर लगाकर गुजर गया। मेरी बीवी उस्मा मेरी जिंदगी में चली आई। उस्मा एक हंसमुख और जिंदा दिल लड़की थी। इसने मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी। इसने जल्दी अपना मकाम मेरे दिल में और इस घर में बना लिया। वो अम्मा की बहुत इज्जत और खिदमत किया करती और अम्मा के आगे पीछे घूमती। मुझे इससे कभी किसी किस्म की कोई शिकायत ना हुई। वैसे अभी हमारी शादी को ज्यादा अरसा ना गुजरा था, मगर फिर भी मुझे मालूम हो गया था कि वो अपनी जिंदा दिली से कभी अम्मा के दिल से ना उतरेगी, क्योंकि वो इज्जत करने वाली और ख्याल रखने वाली लड़की थी। वो दिल की बहुत अच्छी थी। मुझे इसके बारे में काफी कुछ अंदाजा हो चुका था। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ना आता कि मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली है जिसने आकर मेरे घर को जन्नत बना दिया और मेरी शख्सियत को मजीद निखार दिया।
वो हर वक्त काम करती है। इसमें सलीका और तरीका कूट कूट कर भरा हुआ है। दफ्तर में सभी लोगों ने महसूस किया कि मेरे अंदर कितनी वाज़ेह तब्दीली आई थी। मुझे खाना हमेशा वक्त पर मिलता, कपड़े धुले धुलाए तैयार मिलते, तो मुझे दफ्तर पहुंचने में किसी किस्म की ताख़ीर ना होती। इसके आने से पहले मेरा तमाम काम अम्मा ही किया करती थी, मगर मैं अम्मा को ज़्यादा काम करने ना देता, अपना काम खुद करने की कोशिश करता, मगर मैं इस तरीके से काम ना कर पाता जैसे उज़्मा किया करती थी। लिहाजा मैं अक्सर दफ्तर से लेट हो जाता और कपड़े मुझसे इस तरीके से इस्त्री ना हो पाते थे जिस तरह एक औरत कर सकती है। उज़्मा मेरे कपड़े इस तरह इस्त्री करती कि कपड़ों पर एक भी शिकन बाकी ना रहती। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूर था और रब का शुक्र अदा कर रहा था कि जैसे मुझे ऐसी बीवी मिली। उज़्मा के आने से हमारे घर में भी रौनक आ गई और अम्मा का भी दिल लग गया था। अल्लाह ने मुझे पर नीचे 2 बेटियों से नवाजा तो मेरी खुशी का कोई इंतहा नहीं रही। मुझे बेटियां बहुत पसंद थी और मेरी बेटियां तो थी भी इतनी प्यारी, बिल्कुल परियों जैसी। मैं अपनी बेटियों पर जान छिड़कता। उज़्मा बहुत मसरूफ हो गई। वो अपनी बेटियों के साथ मेरा और अम्मा का बेहद ख्याल रखती। अम्मा को घर के किसी काम को हाथ ना लगाने देती। अम्मा तभी अपनी पोतियों को पाकर बहुत खुश थी। वो सारा दिन अपनी पोतियों को संभाल कर बैठी रहती। उज़्मा घर के कामकाज निपटा लिया करती। दोनों सास बहुओं में भी मिसाली प्यार था। मैं कभी कभार डर जाया करता ताकि कहीं सास बहू के इस प्यार को मेरी नज़र ना लग जाए। मैंने रिश्तेदारों और आसपास महल्ले वालों में हमेशा ये देखा था कि बहू के आते ही घर का शिराजा बिखर जाता है। महल्ले की अक्सर औरतें अम्मा के पास आकर अपनी बहुओं की बुराइयां किया करती कि किस तरह उन्होंने इनका नाक में दम कर रखा है। मैं भी अम्मा के पहलू से लग कर बैठ जाता और मोहल्ले की औरतों को अपनी बहू की बुराई करते हुए सुनता, इनको अनोखे मशवरे से नवाजता। आप इस तरह अपनी बहू को काबू करने की कोशिश करें। वो औरतें मुझे कहा करती, जब तेरी बीवी आएगी तो तुझे पता चलेगा कि बीवियों और बहुओं को काबू करना नामुमकिन होता है। लिहाजा मेरे दिल में डर बैठा हुआ था कि कहीं मेरी बीवी भी आकर घर में को बिखेर न रख दे, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। मेरी माँ और बीवी दोनों मिसाली प्यार था। एक दिन हमारी जिंदगी में तूफान आ गया और मेरी बहन की शादी 10 साल बाद बेवा होकर अम्मा के दर पर आ बैठी। अम्मा को जवान बेटी के बेवा होने का बेहद दुख था। इनकी खुशी फिर से उदासी में बदल गई। वो हर वक्त उदास रहा करती और अपनी बेटी को देखकर ठंडी आंखें भरा करती। मेरी बहन की शादी को 10 साल बाद वो औलाद की नेमत से महरूम थी और अब इसका शौहर भी चल बसा था। वो खुद भी उदास रहा करती थी। ऐसे में उज़्मा ने मेरी बहन और अम्मा की दिलजोई करने में भरपूर साथ दिया और इन दोनों की ढारस बनाकर इन्हें हिम्मत और हौसला देती। मैं अपनी बहन की दिलजोई में लगा रहता। उज़्मा और मैंने मिलकर काफी हद तक अम्मा और अपनी बहन को संभाल लिया। घर का माहौल फिर से कुछ बेहतर हुआ, मगर कुछ अरसे में ना जाने ऐसा क्या हुआ, अम्मा ने मुझसे दबे दबे लफ्जों में मेरी बीवी की शिकायतें करना शुरू कर दी। मैं हैरान था कि ऐसा क्या हो गया। उज़्मा ने अम्मा को शिकायत का मौका दिया। मैंने 1-2 बार अम्मा की शिकायत सुनकर उज़्मा की सरजनिश की तो वह हैरत से मुझे देखने लगी, लेकिन इसने मुझे कोई बहस ना की, सिर्फ इतना कहा कि मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा इनको मुझसे कोई शिकायत ना हो। मगर कुछ अरसे में दोबारा अम्मा को इससे शिकायतें शुरू हुई। एक बार तो अम्मा के पास शिकायतों का अंबार था। मैं समझने से कासिर था कि आखिर ऐसा क्या हुआ। मैंने जाकर उज़्मा की खबर ली तो वो भी फट पड़ी। इसने मुझे अम्मा की ढेरों शिकायतें कर दी। मैं इसकी शिकायतें सुनकर हैरान था। ना तो मेरी माँ ऐसी थी जैसा वो बयान कर रही थी और ना ही उज़्मा ऐसी थी जैसे अम्मा बयान कर रही थी। मैं इन दोनों को अच्छी तरह जानता था, इनके आपसी ताल्लुक की हमेशा तारीफ करता, मगर ये क्या हो गया था मैं समझने से कासिर था। मैंने उज़्मा को समझाने की कोशिश की, मगर इसके तेवर देखकर लग नहीं रहा था कि वो मेरी बात सुनने को तैयार है या वो मेरी बात से मुत्तफिक है। इसकी तरफ से मायूस होकर मैंने अम्मा को समझाने का बेड़ा उठाया, मगर अम्मा तो मेरी बात सुनकर हैरत से दंग रह गईं। अच्छा, तो अब तुम अपनी बीवी की तरफदारी करोगे? अम्मा का जुमला सुनकर हैरान था। ऐसा नहीं अम्मा, मैंने अम्मा को समझाने की कोशिश की तो अम्मा ने मैं तो ये सिर्फ चाहता हूँ कि घर में पहले जैसी फिजा कायम हो जाए। वैसा मुमकिन नहीं। तुम्हारी बीवी के तेवर बदल गए हैं। शायद इसको मेरी बेटी का यहाँ रहना पसंद नहीं आया, मगर
وہ اور کہاں جائے گی؟ اس کے باپ کا گھر ہے اور اس گھر میں اس کا بھی حصہ ہے۔ میں حیران ہو کر اماں کی بات سن رہا تھا۔ بھلا عظمیٰ کو میری بہن کے یہاں رہنے سے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں جانتا تھا کہ اس گھر میں میری بہن کا بھی حصہ تھا۔ نہ تو میں نے اور نہ کبھی عظمیٰ نے اس کو یہاں سے جانے کے لیے کہا تھا، مگر میں اماں کو قائل نہ کر سکا اور اپنی بات پر مصرر رہا اور چپ چاپ وہاں سے اٹھ آیا۔ گھر میں کشیدگی کی فضا قائم تھی۔ عظمیٰ چپ چاپ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ میں اسے بلانے کی کوشش کرتا تو مجھے بھی کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ نہ جانے اس کا مزاج اتنا تند کیسے ہو گیا تھا۔ وہ تو ہنسمکھ اور شگفتہ مزاج والی لڑکی تھی، مگر اماں صحیح کہتی تھی، اس کے تیور بدل گئے۔ دوسری طرف اماں بھی ہر وقت شکایتوں کے انبار لیے موجود تھی اور منہ میں نہ جانے کیا کیا بڑبڑاتی رہتی۔ کچھ ہی دنوں میں بحث و تکرار کے ساتھ لڑائی تک نوبت آ پہنچی تھی۔ عظمیٰ اور میری بہن کے درمیان وہ لڑائی ہوتی کہ محلے والے بھی اپنے گھروں سے سر نکال کر جھانکنے لگتے کہ آوازیں کس گھر سے آ رہی ہیں۔ میں نے عظمیٰ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ اس طرح لڑنا بہت بری بات ہے اور آس پاس گھر موجود ہیں، ہر گھر کی آواز دوسرے گھر میں جاتی ہے، مگر عظمیٰ سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ اگر آپ اپنی بہن کو یہ سب سمجھائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بحث وہی شروع کرتی ہے اور میں اس کی یہ بات سن کر حیران ہوتا، مگر اس کو کچھ بھی نہ کہہ سکتا۔ میں ان دونوں کے درمیان بے بس تھا۔ نہ میرے اختیار میں اپنی بہن کو لگام لگانا تھا اور نہ ہی اپنی بیوی کو قابو کر سکتا تھا، لہٰذا دونوں کا مارکا ہوتا دیکھ کر ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتا۔ اماں اپنی بیٹی کی طرفداری کیا کرتی اور عظمیٰ کو ہی برا بھلا کہتی، مگر عظمیٰ نے آج تک کبھی اماں کو پلٹ کر جواب نہ دیا، مگر وہ میری بہن کو ایسے جواب دیتی کہ میں خود بھی حیرت سے منہ کھولے کھڑا رہ جاتا۔ میں جب بھی عظمیٰ سے شکوہ کرتا تو آگے سے یہی کہتی، میرے منہ میں بھی زبان ہے، میں آخر کب تک برداشت کروں؟ آپ نے تو کبھی میرا ساتھ دیا ہی نہیں دینا ہے تو دیجیے، ورنہ مجھے خود اپنی لڑائی لڑنی ہے۔ میں اس روز کی بحث و تکرار سے تنگ آ گیا، لہٰذا میں نے ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ اب چاہے وہ لڑتی رہتی یا جو مرضی کرتی رہتی، میں یہی ظاہر کرتا کہ مجھے پرواہ نہیں، مگر دل ہی دل میں سخت پریشان تھا۔ اماں کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تو دونوں کی لڑائیاں تھم گئی۔ میں خوش تھا کہ چلو اماں کی بدولت دونوں کو کچھ عقل سمجھ تو آئی۔ اماں کی طبیعت نہ سنبھل سکی، عظمیٰ نے اماں کی خدمت کی، میری بہن بھی اماں کی خدمت میں جُٹی رہتی۔ اماں کی بیماری کے نتیجے میں دونوں ایک ہو گئیں اور گھر میں پھر سے پرسکون ہو گیا، مگر اماں کی بیماری جان لیوا ثابت ہوئی اور اس بار اماں نہ بچ سکی۔ دراصل ان کو جوان بیٹی کے بیوہ ہونے کا غم کھا گیا۔ اماں کی موت سے ہم سبھی سکتے کی کیفیت میں تھے۔ گھر میں بےحد اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اماں کے دم سے جو رونق تھی وہ بالکل ختم ہو گئی۔ عظمیٰ اپنے کاموں میں مصروف رہتی، جبکہ میری بہن اپنی سرگرمیوں میں لگی رہتی۔ اس کو سلائی کرنے اور سویٹر بنانے کا بہت شوق تھا، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے وہی سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا۔ محلے کی عورتیں اس کے پاس اپنے کپڑے سلائی کروانے کے لیے آ جایا کرتی تو اس کا بھی دل بہل جایا کرتا۔ میں اس بات پر مطمئن تھا کہ چلو دونوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہیں اور میں آپس میں بے شک زیادہ بات چیت نہیں کرتی، مگر لڑائی بھی نہیں ہوتی، مگر یہ سکون کچھ دنوں کا ہی تھا۔ جیسے ہی اماں کی موت کا غم ہلکا ہوا، گھر میں وہی لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ میری بیوی اور بہن آپس میں اس طرح لڑتی کہ سارا محلہ ان دونوں کی آوازیں سن کر لطف اٹھاتا تھا۔ میری شادی کو 12 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میری بڑی بیٹی 11 سال جبکہ چھوٹی بیٹی 10 سال کی ہو گئی تھی۔ ایک دن اچانک عظمیٰ کام کرتے ہوئے باورچی خانے میں گر پڑی۔ میں اس وقت دفتر میں موجود تھا۔ مجھے میری بہن کا فون آیا تو میں دفتر سے دوڑا چلا آیا۔ میں فوراً عظمیٰ کو لے کر اسپتال پہنچا، مگر ڈاکٹر کی بات سن کر میں سخت صدمے کا شکار ہوا۔ عظمیٰ اس دنیا میں نہ رہی تھی، یہ مجھے یقین نہ آتا۔ وہ اچانک دل کا دورہ پڑنے کے سبب دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ میں اپنی بچیوں کی جانب دیکھتا اور میرا دل بھر آتا۔ وہ دونوں معصوم چھوٹی سی عمر میں اپنی ماں کی شفقت سے محروم ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی بیوی اور اپنی بچیوں کی خاطر خود کو سنبھالنا پڑا۔ میں اب نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کے سامنے ٹوٹ کر بکھر جاؤں، وہ مزید صدمے کا شکار ہوں۔ میری بہن اور بچیوں کی پھوپھی ہی ان دنوں انہیں سنبھالتی رہیں۔ میرا گھر کا سارا کام بھی میری بہن جھٹ پٹ نمٹا لیا کرتی۔ میرا دکھ تو کسی طور پر کم ہونے نہ آ رہا تھا۔ میری بہن کا مشورہ تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں تاکہ بچیوں کی زندگی میں ماں کی کمی پوری ہو سکے، مگر میں دوسری شادی نہ کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنی زندگی عظمیٰ کے لیے وقف کر دی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد بھی میں اسے بے وفائی کرنے کا سوچ نہ سکتا۔ ویسے بھی بچیوں پر سوتیلی ماں لانے سے بہتر تھا کہ وہ بن ماں کے ہی پل جائیں۔
اور پھر گھر میں خیال رکھنے کے لیے میری بہن تو موجود ہی تھی، لہٰذا میں نے اس کا مشورہ نہ مانا اور تنہا زندگی گزارنے لگا۔ میں اپنی زندگی اپنی بچیوں کے لیے وقف کر دی۔ دفتر سے آنے کے بعد سارا دن ان کی دلجوئی میں لگا رہتا۔ میں ان سے ان کی پڑھائی کے متعلق بھی معلومات لیتا تھا تاکہ ان کی پڑھائی نظر انداز نہ ہو۔ وہ اپنی پھوپھی کا ساتھ پا کر کافی حد تک بہل گئی تھی۔ مجھے دفتر کی طرف سے بیرون ملک جانے کی پیشکش ہوئی تو میں اپنی بچیوں کے بہتر مستقبل کی خاطر پیشکش قبول کر لی۔ ویسے بھی اب میرا کہیں بھی دل نہ لگتا۔ میں اپنے گھر اور اپنے شہر میں بھی بے سکون تھا۔ میری بیوی کی موت کے بعد بھی میرا دل نہ لگا اور بے حد مشکل تھا، لہٰذا میں نے پیشکش قبول کی اور بیرون ملک آ گیا۔ میری بہن نے کافی حد تک میری بچیوں کو سنبھال لیا۔ میرے بیرون ملک جانے کا سن کر اس نے بچیوں کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ میں ان کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی اور اپنے کلیجے سے لگا کر رکھوں گی اور ماں بن کر پالوں گی۔ میں بھی مطمئن تھا، میری بچیاں میری بیوی کے بعد میری بہن سے ہی جڑی ہوئی تھی، لہٰذا مجھے کسی قسم کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ میں بیرون ملک گیا اور اپنی بہن کو مہینے کے مہینے بچیوں کے خرچ کے لیے پیسے بھیجتا رہا تاکہ مجھے وہاں کام کرتے لگ بھگ 1.5 سال ہو گیا تھا۔ میری اپنی بہن سے فون پر وقتاً بات ہو جایا کرتی مگر بچیوں سے بات نہ ہو پاتی تھی۔ جب بھی اپنی بہن سے بچیوں سے بات کرنے کا کہتا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میری بچیوں سے میری بات کیوں نہیں کروانا چاہتی تھی۔ میں کوئی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ مجھے بیرون ملک کے لیے 1.5 سال ہو گیا تھا۔ اب میرا دل بچیوں سے ملنے کو بےتاب تھا، لہٰذا مجھے چھٹی ملی تو بغیر بتائے پاکستان چلا آیا۔ جیسے ہی میں گھر کے نزدیک پہنچا تو گھر کے کچھ فاصلے پر میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس ایک بھکارن بچی کو بیٹھے دیکھ کر میرا دل دہل گیا، کیونکہ اس کی شکل کافی حد تک میری چھوٹی بیٹی سے ملتی تھی۔ بھلا میری بیٹی ایسے حلیے میں یہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ میں سر کو جھٹک کر آگے بڑھا تو جو ہی دروازے کے قریب پہنچا تو دروازہ کھٹکھٹانے لگا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ میری بڑی بیٹی بھکارن کے حلیے میں گھر سے باہر ہی موجود تھی۔ وہ بھی گھر کے دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی اور اپنی جگہ پر ہی کھڑی رہ گئی۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا اور اب کی بار میں پہچان گیا تھا کہ وہ میری بیٹی تھی۔ میں نے اس کو جا کر بازو سے پکڑا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا تو وہ روتی ہوئی میرے سینے سے جا لگی۔ پھوپھی اماں نے ہمیں کہا ہے کہ تمہارے بابا کوئی پیسے نہیں بھیجتے، لہٰذا باہر سے کما کر لاؤ تو ہی کھانا ملے گا۔ ہم دن بھر کی دہاڑی اکٹھی کر کے پہلے پھوپھی اماں کے ہاتھ پر جا کر رکھتے ہیں تو ہمیں کچھ کھانے کے لیے ملتا ہے۔ اپنی بیٹی کے الفاظ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ایسے کیسے ممکن تھا؟ میں تو ہر مہینے باقاعدگی سے پیسے بھیجا کرتا تھا۔ اگر میں پیسے نہ بھیجتا تو تب بھی میری بیٹیوں کو بھکاری بنا کر سڑک پر بھیجنے کے بجائے اسے خود باہر نکل کر بھیک مانگنی چاہیے تھی۔ میں غصے سے بھرا ہوا تھا۔ میں فوراً ہی اپنی بڑی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اسی جگہ گیا جہاں میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو کھڑے دیکھا تھا۔ وہ بھی اسی جگہ کھڑی تھی جبکہ اس کی نظریں زمین پر جھکائی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے پاس پہنچ کر اسے آواز دی تو وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ بابا! وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو باہوں میں بھرے آنکھوں میں آنسو لیے گھر کی طرف چل دیا۔ میں دروازے پر دستک دی تو میری بہن نے دروازہ کھولا۔ وہ مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر شیشے رہ گئی، جبکہ میری دونوں بیٹیاں بھی اسی حلیے میں میرے ارد گرد تھیں۔ میری بہن کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ کب آئے؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور غصے سے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اپنی بہن پر چڑھ دوڑا۔ تجھے شرم نہیں آتی میری بیٹیوں سے بھیک منگواتے ہوئے؟ تمہیں ہر مہینے کے مہینے خرچے کے پیسے بھیجتا تھا، کہاں ہیں وہ پیسے؟ تم نے ان کے ساتھ کیا کرتی ہو؟ تمہیں میری بیٹیوں کو 2 وقت کھانا دینے کے لیے بھی ان سے بھیک منگوانی پڑتی ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنی بہن کو جان سے ہی مار ڈالوں، مگر مجھے اماں نے ایسی تربیت نہ دی تھی۔ مگر میری بہن جو کچھ میری بیٹیوں کے ساتھ کیا تھا وہ میرے لیے قابل قبول نہ تھا۔ میرا بس چلتا تو میں ابھی کے ابھی اپنی بہن کو گھر سے نکال کر چلتا کرتا، مگر وہ بھی کہاں جاتی؟ اس کا میرے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن اس کو بھی ایسے ہی بھیک مانگنی چاہیے جیسے اس نے میری بچیوں سے بھیک منگوائی۔ میں سب سوچتے ہوئے غصے میں زور زور سے بول رہا تھا جبکہ وہ چپ چاپ کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نفرت ہے تمہاری بچیوں سے، شدید نفرت، وہ بولی۔ میں تو حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اتنی چھوٹی بچیوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم نے ان سے نفرت کی انتہا پر پہنچ گئے ان کو فقیر بنا دیا کیونکہ عظمیٰ کی بچیاں ہیں؟ وہ سکون سے بولی۔ میں چونک گیا۔ کیا مطلب؟ اس کی ماں کی بچیاں ہیں تو عظمیٰ اس طرح نفرت کرتی تھی؟
عظمیٰ سے اس طرح نفرت کرتی تھی، میں نے ان بچیوں کو اس حال تک پہنچا دیا۔ مجھے بالکل بھی معلوم نہ تھا، تم نے تو ضمانت لی تھی کہ ان بچیوں کو ماں بن کر پالوں گی۔ کیا ماں اپنی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے؟ اور تم یہ بھول گئیں عظمیٰ کی بچیوں کے ساتھ یہ میری بھی بچیاں ہیں۔ عظمیٰ ہی میرا گھر برباد کرنے کی ذمہ دار تھی، اس نے مجھے بربادی کی تہہ تک پہنچا دیا تھا، اور پھر اس کی بچیوں کو کیوں نہ برباد کرتی۔ میری بہن بلا مطلب جانے کیا بول رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، وہ گھر میں اکیلی رہتی ہے، گھر میں رہ کر اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کیا بولے جا رہی ہو؟ میں غصے سے دھاڑا، مگر اس کے لہجے میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ پرسکون چہرہ لیے ہاتھ سینے پر باندھے میرا اور کمر پر ہاتھ رکھے کرسی پر جم کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ میں حیران پریشان کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ شادی کے 10 سال بعد تک میں اولاد کی نعمت سے محروم رہی۔ میرا شوہر چاہتا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ اس کی مانگ نے اس کے کانوں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ وہ اپنے رشتے داروں کی لڑکی عظمیٰ کو اس کے لیے بیاہ کر لائیں۔ عظمیٰ کا نام سن کر بھی اس کی رال ٹپک گئی تھی، کیونکہ وہ بے حد خوبصورت تھی، لہٰذا وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی عظمیٰ سے شادی کر لے۔ عظمیٰ کا گھرانہ زیادہ کھاتا پیتا نہ تھا، جبکہ میرا شوہر ایک بہت ہی امیر و کبیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لہٰذا اگر میرے شوہر کا رشتہ عظمیٰ کے لیے جاتا تو اس کے گھر والے انکار نہ کرتے۔ میں کسی صورت نہ چاہتی تھی کہ میرا شوہر دوسری شادی کرے۔ اگر میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی تو اس میں میرا کوئی قصور نہ تھا، یہ تو رب کی مرضی تھی۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہ مانا۔ اس نے یہی کہا کہ جیسے میرے ماں باپ چاہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں اولاد کے لیے دوسری شادی کر لوں تو میں دوسری شادی کر کے ہی رہوں گا۔ میں اس کے رویے پہ حیران تھی۔ میں نے اپنی طرف سے اس کی خدمت میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دی تھی، اور سب کا صلہ اس نے مجھے دیا تھا کہ دوسری شادی کرنے کو تیار تھا۔ میں نے اپنی ساس سسر کی خدمت میں کبھی کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ میں اپنی زندگی کے اچھے دن بھی ان کی خدمت میں گزارے تھے، جبکہ میرے کڑے وقت میں وہ میرے خلاف ہی ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے، اور میں اپنے بیٹے کو دوسری شادی کے لیے اکسا رہی تھی۔ میں بالکل تنہا تھی، میرا ساتھ دینے کو کوئی تیار نہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی منت سماجت تک کی، مگر وہ مانا نہیں تھا، تو میں بھی ضد پر اتر آئی۔ میں نے اس سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ اب وہ تو بالکل ہی ڈٹ گیا تھا کہ وہ دوسری شادی کر کے ہی رہے گا، لہٰذا میری ساس عظمیٰ کے گھر رشتہ بھیجنے کا منصوبہ بنانے لگی۔ اس سے پہلے کہ عظمیٰ کے گھر رشتہ جاتا، میں نے اماں کو کہا کہ وہ تمہارے لیے عظمیٰ کا رشتہ ڈال دیں۔ اماں نے ایسا ہی کیا، اور عظمیٰ کے گھر والوں نے تمہارا رشتہ قبول کر لیا۔ میں نے جلد از جلد تمہاری شادی کر کے عظمیٰ کو تمہارے ساتھ رخصت کروا لیا۔ میں نے ایسا صرف اس لیے کیا کہ میرا شوہر دوسری شادی کر نہ پائے۔ میرا شوہر میری چالاکی پر حیران و پریشان رہ گیا۔ اسے امید نہ تھی کہ میں اس حد تک چلی جاؤں گی، اس کو دوسری شادی سے روکنے کے لیے اپنے بھائی کی شادی عظمیٰ سے کرا دوں گی، مگر میں یہ کر چکی تھی۔ وہ ہاتھ ملتا رہ گیا تھا۔ میں کسی اور لڑکی سے دوسری شادی کروں گا، پر میں دوسری شادی کر ہی رہوں گا۔ میرے شوہر نے مجھے انگلی دکھا کر باخبر کیا تھا، مگر مجھے اب کوئی پرواہ نہ تھی، کیونکہ وہ کسی بھی سے بھی دوسری شادی کرتا، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ عظمیٰ سے کسی صورت شادی کرے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ عظمیٰ چند دنوں میں ہی میرے ساس سسر اور میرے شوہر کے دل میں اپنا گھر بنا لے گی، اور میں اس کے اچھے برتاؤ اور اس کی نرم دلی کی قائل تھی۔ عظمیٰ کے علاوہ وہ مجھ پر کوئی بھی سوتن لے آتا، مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ ایک دن ہمارا جھگڑا اتنا بڑا کہ میرے شوہر نے غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دی اور گھر سے چلا گیا۔ وہ غصے میں گھر سے نکلا تھا، لہٰذا اپنی گاڑی کسی دوسری گاڑی سے ٹکرا بیٹھا اور حادثے کا شکار ہو کر اپنی زندگی سے چلا گیا۔ اس کی موت کی وجہ میری عزت رہ گئی، اور میں باقی کی زندگی اس کی بیوہ بن کر گزار دی، ورنہ نہ مجھے باقی کی زندگی طلاق یافتہ بن کر گزارنی پڑتی۔ مجھے عظمیٰ پر بے حد غصہ آتا ہے، حالانکہ میں جانتی تھی کہ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں، پھر بھی وہ مجھے انتہائی زہر لگتی تھی۔ میں نے مجبوری میں اپنی بھابھی بنایا تھا، اگر نہ وہ میری بھابھی بننے کے قابل تھی، لہٰذا میں ستانے اور تنگ کرنے کا وعدہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی، اسے تانے دیا کرتی۔ میرا شوہر اس پر فدا تھا، اور میں نے میرے شوہر کے ساتھ چکر چلا رکھا تھا، حالانکہ وہ بے قصور تھی اور تو اس بارے میں جانتی بھی نہ تھی، مگر میں نے اسے تنگ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میری نفرت اس کی موت کے بعد بھی کم نہ ہوئی اور اس کی بچیوں پر اترنے لگی، لہٰذا میں نے ان کی بچیوں کو اس حد تک تباہ کر دیا کہ جس حد تک میں خود کو تباہ و برباد ہوتی ہوئی تھی۔ مرنے سے پہلے میرا شوہر مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال چکا تھا۔ اپنی بہن کی بات سن کر میں افسوس سے اپنے بال نوچنے لگا۔ میں نے عظمیٰ پر کبھی یقین نہ کیا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ اپنی بہن سے پوچھے کہ سب لڑائی کی وجہ
کیا ہے، مگر میں اپنی بہن سے کبھی نہ پوچھا۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ میری بہن اس حد تک گر جائے گی۔ وہ اپنے مفاد کے لیے اس کے ساتھ اس قدر برے سلوک کرے گی اور نفرت میں اس حد تک بڑھ جائے گی کہ اس کی بچیوں کو بھی نہ بخشے گی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دوں، میں ایسا نہ کر سکا۔ جیسی بھی تھی تو میری بہن ہی، لہٰذا میں اپنی بچیوں کو خود ہی خبرگیری رکھوں گا، یہی بہتر ہے۔ میں اپنی بہن کو گھر سے نکال نہ سکتا تھا، لہٰذا میں نے اپنے گھر کے درمیان میں دیوار کر کے 2 حصے بنا دیے۔ ایک حصے میں اپنی بہن کو دے دیا، دوسرے حصے میں اپنی بچیوں کے ساتھ رہنے لگا۔ میں دوبارہ بیرون ملک جانے کا ارادہ منسوخ کر دیا اور ادھر ہی رہ کر اپنی بچیوں کی بہتر تربیت کرنے لگا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ اسی صورتحال سے گزرے۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔